کریں کیا کریں؟ تو دیکھیے جلدی جلدی ہم بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بس ابھی یہ 5 منٹ میں ہی میں بتاؤں گا کہ کیا کریں، اس کے علاوہ بس ابھی بتا دیا تو بتا دیا، ورنہ اس کے بعد تو ہم کو عمل نہیں، آپ کو اس کے بعد خود سے تحقیق کرنا ہے، پوچھنا ہے، علماء سے دریافت کرنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد اور تعین کرنا ہے. لیکن ایک عمومی طور پر کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کیے جائیں، ایسی محفلوں کا انعقاد جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا. دوسرا فریضہ ہے کہ آپ خود بھی ان محافل اور ان مجالس میں شریک ہوں. جہاں پر بھی امام کے سلسلے میں اس قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ ان محفلوں میں شریک ہوں، ان مجالس میں آپ شریک ہوں. تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کے فضائل اور مناقب کو نشر کریں. کتابیں اس سلسلے میں اگر کوئی لکھی جا رہی ہے امام، اس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں، اپنا مالی حصہ ڈالیں، اس کو ادھر سے ادھر اگر چھپ چکی ہے کتاب ایک دوسرے کو تحفے کے اندر آپ دیں، اس کے اوپر اپنے پیسے کو خرچ کریں. خود امام کی ایک حق ادا ہوگا جو آپ کریں گی کام. اگلا آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان کے فراق میں روئیں اور دوسرے لوگوں کو رلائیں. یہ بھی ایک فریضہ. امام کی نیابت میں یا امام کی طرف سے یا امام کو ہدیہ کریں کوئی حج کو ہدیہ کرنا. بہتر یہ کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ حج نیت اپنی طرف سے کریں اور امام کے سلسلے میں نیابت نہ کریں، بلکہ حج خود کر کے پھر اس کے بعد ہدیہ کر دیں. آیت اللہ بہجت وغیرہ کے سلسلے میں رجحان تھا. یا پھر یہ کہ امام کے لیے کوئی جا رہا ہو حج پہ تو آپ کہیں کہ امام زمانے کی طرف سے میری طرف سے ان کے لیے طواف کرنا یا ان کے لیے کوئی عمرہ بجا لانا. یہ خود جا سکتے ہو تو خود یہ کام کریں، ورنہ کسی کو نائب بنا کر بھی بھیجیں. یہ بھی ایک ذمہ داریوں میں سے. اور حضرت حجت کی طرف سے معصومین کے جو روزے ہیں ان کی زیارت انجام دیں. جہاں جہاں بھی کوئی شخص زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان سے آپ کہیں کہ میری طرف سے بھی نیت کر لینا. خود اگر ان زیارت کے سفروں کے اوپر جا رہے ہوں تو حضرت حجت کی طرف سے یہ تمام زیارتیں کریں اور اس کے بعد ثواب ان کو ہدیہ کریں. آپ سے استغاثہ کریں. بہت سے استغاثے بہت اہم ہیں جو انشاءاللہ آج موقع نہیں کبھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. آپ کے وسیلے سے شرعی حاجات طلب کریں. امام زمانہ کو وسیلہ بنائیں اس سلسلے میں اور حاجات طلب کریں. جیسے کہ اب آغا سیستانی کے لحاظ سے آج رات جو ہے وہ آپ لوگوں کی شب نیمہ شعبان ہے، اور آغا خوئی کے حوالے سے کیونکہ عراق اور ایران وغیرہ کے اندر کیونکہ آج منائی جا رہی تو آج ان کا دن ہے اور کل شب گزر چکی ہے ان کے لحاظ سے. تو بہرحال آپ کے وسیلے سے شرعی حاجات طلب کریں. خدا کی بارگاہ میں آپ کو شفیع بنائیں، شفاعت طلب کریں اور لوگوں کو آپ کی طرف بلائیں، رہنمائی کریں کہ امام زمانہ کا ذکر کریں بار بار. ایسی محافلوں میں لوگوں کو کھینچ کھانچ کے لے کر آئیں، ایسے پروگراموں کا انعقاد کروائیں. خود کو تمام اخلاقی رذائل سے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں. لوگوں کو دین پر عمل کر کے دکھائیں. ان جیسا بننے کی نہ کوشش کریں کم سے کم پردہ کر کے شادی میں جا رہے ہیں. نہیں، اچھا ایک ایسا پردہ کہ لوگوں کو ایک معاشرے کے اندر نیکیاں ہوتے نظر آئیں. دین پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں. خود علم حاصل کریں، تبلیغات دینی کے اندر اپنے آپ کو لے کر آئیں. امام سے ملاقات کے شوق کا اظہار کریں اور تجدید عہد ان سے کریں. دعا عہد پڑھیں اس سلسلے میں. مومنین کی مدد کریں، مومنین کو خوش کریں. علماء فرماتے ہیں کہ مومنین کو خوش کرنا خود امام زمانہ کو خوش کرنے کے برابر. اور امام زمانہ علیہ السلام کو ایک جو یاد کیا جاتا ہے جس طرح سے، اور امام کو روزانہ سلام کریں، یعنی زیارت پڑھیں، ان کی توسل ان سے کریں. ان سے جسمانی اور روحانی جو نسبت ہے رکھنے والے جو علماء اور سادات اور مومنین ان کا بھی تقرب حاصل کریں. قنوت میں امام زمانہ کے لیے دعا کریں. قنوت میں حضرت حجت جو خود قنوت پڑھتے ہیں، آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبت جو کہ خود آیت اللہ خوئی کے داماد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حرم امیر المومنین میں حضرت حجت کو ان کی دل نشیں آواز میں قنوت پڑھتے سنا تھا. اور اس اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور میں نے یہ دیکھا کہ حضرت حجت حاکم شام پر لعنت کر رہے ہیں. باقاعدہ وہ جملے بھی انہوں نے جو ہے وہ نقل کی. برحمتک یا ارحم الراحمین
وصلى الله على محمد وآله